بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی مناسبت سے کچھ ایسی غلط فہمیاں ہیں کہ جن کی بنا پہ ہم اپنے روزوں کو توڑ دیتے ہیں، حالانکہ ان سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں انہی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے گا تاکہ ہر مسلمان اپنے روزوں کو محفوظ رکھے اور ان غلط فہمیوں کی بنا پر اپنے روزوں کو توڑ نہ ڈالے۔ پہلی چیز ہے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چاہے آدمی پیٹ بھر کر کھا لے اور بعد میں خیال آئے، بعد میں اس کو یاد آئے کہ میرا تو روزہ تھا، تو اس وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اپنے روزے کو وہ باقی رکھے۔ کچھ پی لے، کچھ بھی کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور دوسری چیز کہ تھوک نگلنا، بعض اوقات آدمی کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید کوئی چیز باہر سے اندر جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بعض آدمی جن کے منہ میں اکثر تھوک پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بار بار تھوکتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوک اندر چلا جائے اور روزہ ٹوٹ جائے، حالانکہ تھوک نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بعض آدمیوں کی رال ٹپکتی ہے، تو اگر وہ رال ٹپکنے کے بجائے انسان کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح بسا اوقات انسان اپنا ناک سڑکتا ہے تو وہ اگر پیچھے چلا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح اگر کسی انسان کو، خصوصاً عورتوں کو، یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ اگر خاوند کی سختی کا ڈر ہو تو کھانا چکھنے کی ضرورت پیش آئے، تو اگر صرف زبان سے کھانے کو چکھا جائے، اس کا ذائقہ پیٹ کے اندر نہ جائے، جو چیز چکھی ہے وہ پیٹ کے اندر نہ جائے، تو صرف چکھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کوئی چیز انسان کے پیٹ میں نہ جائے، اگر پیٹ میں کوئی چیز چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح چھوٹا بچہ ہے، اگر اس کو غذا دینے کے لیے چبانے کی ضرورت پیش آئے تو ماں اس کو اپنے دانتوں سے غذا کو چبا کے بھی اس کو کھلا سکتی ہے، لیکن یہ دھیان رہے کہ غذا چبانے کی وجہ سے اس ماں کے پیٹ میں، حلق میں کوئی چیز نہ اترے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں عموماً ہمارے بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مسواک اگر تازہ ہے تو تازہ مسواک نہیں کرنی چاہیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ مسواک تازہ ہو یا پرانی ہو، کسی بھی درخت کی ہو، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر مسواک کے ریشے حلق سے نیچے اتر جائیں گے تو پھر روزہ کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسواک کرتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ وہ ریشے مسواک کے وہ پیٹ میں، حلق میں نیچے نہ اتریں۔ اور اسی طرح مسواک کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ کا استعمال، تو ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر ٹوتھ پیسٹ کا ذائقہ حلق سے نیچے محسوس ہو، پیٹ میں چلا جائے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے کو مکروہ لکھا ہے، کیونکہ اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا ذائقہ حلق سے نیچے چلا جائے گا۔ اس لیے سحری کھا لی تو روزہ بند کرنے سے پہلے آدمی
ٹوتھ پیسٹ کر لے یا سحری کھانے سے پہلے ٹوتھ پیسٹ کر لے تاکہ خطرہ باقی نہ رہے۔ اسی طرح کسی انسان کو خون دینے کی ضرورت پیش آئی، کوئی بیمار ہے، اس کو خون کی ضرورت ہے، تو روزہ کی حالت میں خون دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح جس آدمی کو خون کی ضرورت ہے، اگر وہ خون لگوائے گا تو خون لگوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی خون دینے سے یا خون لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح انسان کو کوئی زخم آیا، جسم کے کسی بھی حصے میں زخم آیا اور جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جسم کے اندر سے کوئی چیز نکلنے سے یا جو جسم کے اندر داخل ہونے کے خاص راستے ہیں، یعنی منہ ہے، اور اسی طرح کانوں کے ذریعے سے اگر دماغ میں خوراک پہنچتی ہے یا مقعد کے ذریعے سے کہ پیٹ میں براہ راست غذا پہنچے تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن صرف خون لگانے سے یا خون دینے سے یا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزہ کی حالت میں اگر انسان کو کمزوری ہو یا کسی بیماری کی وجہ سے ڈرپ لگانے کی ضرورت پیش آئے تو ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح انجیکشن ہو تو انجیکشن خواہ رگ کا ہو خواہ رگ کا نہ ہو، جسم کے کسی بھی حصے کا ہو، تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عموماً ہمارے ہاں یہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جی روزے کی حالت میں ڈرپ نہیں لگوانی یا انجیکشن نہیں لگوانا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جسم سے خون نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور جسم کے اندر خون داخل کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح روزہ کی حالت میں سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور عطر لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لیکن اگر کوئی دھنی وغیرہ ایسی ہے کہ اس کا دھواں وغیرہ انسان ناک کے ذریعے سے اندر کھینچے اور وہ حلق تک پہنچ جائے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن صرف خوشبو سونگھنے سے، عطر لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر میں، داڑھی میں، جسم کے کسی بھی حصہ کے اوپر تیل لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور اسی طرح اگر آنکھوں میں دوائی ڈالنی ہے تو آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عموماً اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آنکھوں میں دوائی ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ کان کے اندر دوائی ڈالنا، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ وہ براہ راست دوائی دماغ تک پہنچ جاتی ہے، اور بعض فقہا یہ لکھتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ لہٰذا احتیاط اسی میں ہے کہ روزہ کی حالت میں آدمی کانوں میں دوائی نہ ڈالے۔ اور اسی طرح اگر روزہ کی حالت کے اندر کسی کو احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عموماً نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید احتلام ہو گیا ہے تو اب روزہ ٹوٹ گیا، اب سارا دن کھاتے پیتے رہو بے شک، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ خود بخود احتلام ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر جان بوجھ کر آدمی استمناء بالید کرے یا میاں بیوی آپس میں ازواجی تعلقات قائم کریں اور اس سے انسان ڈسچارج ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر جان بوجھ کے کرتے ہیں تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور انسان کو کفارہ بھی دینا پڑے گا، جو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، یا پھر اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اسی طرح عموماً ایک غلط فہمی یہ بھی پیدا ہوتی ہے، اکثر لوگ اس کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ جی صبح سحری کھا رہے ہیں تو جب تک اذان ختم نہیں ہوتی سحری کھاتے رہو، لہٰذا گنجائش ہے، اذان ختم ہوگی تو پھر سحری کا وقت ختم ہوگا۔ تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ سحری کا وقت طلوع صبح صادق سے پہلے تک ہے۔ جب صبح صادق طلوع ہو جائے تو پھر کھانا پینا جائز نہیں ہے، کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ اور فجر کی اذان کا وقت طلوع صبح صادق کے بعد شروع ہوتا ہے، اذان فجر کے وقت میں ہوتی ہے اور سحری فجر کے وقت سے پہلے پہلے ختم کرنی ہوتی ہے۔ تو اس لیے یا بعض اوقات ہمارے ہاں دیہاتوں کے اندر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی چیونٹی نظر نہ آئے تو روزہ کھاتے پیتے رہو، جائز ہے۔
حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا سحری کو اذان سے کم از کم 2 4 5 منٹ پہلے بند کر لینا چاہیے، کھانا پینا انسان ختم کر دے، تاکہ شبہ کے اندر مبتلا ہو کے روزہ ختم نہ ہو جائے اور روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ اور اسی طرح ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ اگر الٹی ہو جائے، سے قے کہتے ہیں اردو کے اندر، پنجابی میں الٹی کہتے ہیں، قے آئے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ قے چاہے وہ الٹی منہ بھر کر ہو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے اور الٹی اس سے 2 شرطوں کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1 کہ اگر انسان اپنے منہ میں انگلی داخل کرے یا کوئی چیز داخل کرے اور جان بوجھ کر قے اپنے اندر سے نکلوائے، کہ انگلی داخل کرے تاکہ قے ہو، اگر وہ جان بوجھ کے کر رہا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا قے آئی ہے اور قے منہ کے اندر آ چکی تھی اور پھر انسان اس کو دوبارہ واپس پیٹ میں لے گیا ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ 2 شرطیں ہیں جن کی وجہ سے قے کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے۔